حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے حسین صاحب ماشاء اللہ یہ تو خیر محبت کرتے ہی ہیں. اللہ نے جزا خیر عطا فرمائے. مجھے حضرت کی گفتگو سن کے خوشی ہوئی جامعہ خالد بن ولید کے حوالے سے. کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے ہیں لیکن ان کا فیض اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اللہ سے تا قیام قیامت اسی طرح جاری رکھے. میں اسی پہ تھوڑی سی بات کا آغاز کروں گا. تو اللہ نے ہم آپ کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے. صورت ہر ایک چیز کی ظاہری شکل کا نام ہے. عمارت کی شکل ہے، دکان دفتر کی شکل ہے، میرے اور آپ کی شکل ہے. لیکن سیرت انسان کے کردار کے نام سے تعبیر ہے، عملی زندگی. ان دونوں میں اگر ہم اور ہم موازنہ کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صورت کو فنا حاصل ہے، بقا نہیں. بیماری آتی ہے، رنگت مدھم پڑ جاتی ہے. مسائل اور پریشانیوں کا انسان شکار ہوتا ہے، حسن و جمال میں کمی آ جاتی ہے. ورنہ ایک دن موت آتی ہے، اس کی شکل و صورت کو دفنا کے چلی جاتی ہے. اور دوسری بات کہ ظاہری شکل و صورت یہ مسائل اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں میں ڈالے گئے شکل و صورت کی وجہ سے، بازار مصر میں بکے شکل و صورت کی وجہ سے، غلامی کی زندگی میں آئے شکل و صورت کی وجہ سے، حتیٰ کہ قید و بند کی زندگی میں گئے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے. معلوم ہوا ظاہری شکل و صورت جہاں اس سے بقا نہیں، فنا حاصل ہے، وہاں وہ راحت و سکون نہیں بلکہ مصائب اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو سیرت اور کردار کی دولت عطا کی. سیرت کو فنا نہیں، بقا حاصل ہے. یہی وجہ ہے آج ہمارے اور آپ میں سے کسی نے اپنے اکابر علماء دیوبند کی زیارت نہیں کی ہوگی، ان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اور آپ کے مجالس میں اپنے کردار کی بنیاد پہ زندہ ہیں. شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کی شکل و صورت کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہوتا، ان کے کردار کی بنیاد پہ، ان کی محبت کی بنیاد پہ، ان کی شفقتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے. تو انسان اپنے کردار کی بنیاد پہ زندہ رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیرت یہ عزت و عظمت کا ذریعہ بنتا ہے. انسان اپنے کردار کی وجہ سے عزت اور کامیابی پاتا ہے. کہا سالی کے بعد جب مصر میں غلہ تقسیم ہونے لگا، یوسف علیہ السلام نے خود مطالبہ کر دیا کہ جان لی علی خزائن الارض. جانتے تھے کوئی اور اس منصب میں آنے کا حقدار نظر نہیں آ رہا. فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. وقت کے حکمران نے استحقاق کا مطالبہ کیا کہ کس بنیاد پہ یہ منصب لینا چاہتے ہو. دنیاوی دستور ہے، چپڑاسی کی ملازمت سے لے کے اعلیٰ درجے کی ملازمت تک اگر آپ مطالبہ کرو گے تو ادارہ استحقاق طلب کرے گا. تو آپ باقاعدہ ایک فائل تیار کر کے جمع کراؤ گے، یہ تعلیم ہے، یہ ڈگری ہے، یہ تجربہ ہے، اس کے بعد جا کے پھر بات آگے چلے گی. تو وقت کے حکمران نے مطالبہ کر دیا کہ استحقاق پیش کیا جائے. یوسف علیہ السلام
اگر چاہتے تو اپنی شکل و صورت کو پیش کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ سکتے تھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی حسین جمیل، میں انتہائی حسین و جمیل ہوں، لیکن انہوں نے اپنی صورت کو نہیں پیش کیا۔ جانتے تھے مسائل و پریشانیوں کا ذریعہ ہے، آپ نے اپنی سیرت اور کردار کو پیش کرتے ہوئے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ اس لیے انی حفیظ علیم، میرا یہ کردار ہے کہ میں امانت دار بھی ہوں، اس منصب کے علم کو بھی جانتا ہوں۔ اسی کردار کے بنیاد پہ آپ اس منصب پہ فائز کر دیے گئے۔ معلوم ہوا انسان کی سیرت اور کردار، اخلاق اور عمل زندگی یہ اس کے لیے عزت اور عظمت اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ان پروگراموں کا بنیادی مقصد جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ صورت نہیں اپنے سیرت اور کردار پہ محنت کریں۔ آج حقیقت یہ ہے، آج کا نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے تو صورت بنانے پہ گھنٹوں لگاتا ہے، جب وہ باہر کردار کا موقع آتا ہے تو اس میں بالکل ناکام نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ ریڈی پہ فروٹ بیچنے والا بھی صورت پہ محنت کرتا ہے، فروٹ اس ترتیب سے لگائے گا کہ دیکھنے والا متوجہ ہو جائے گا، لیکن جب سیرت اور کردار کا موقع آئے گا ناپ توڑ میں کمی کرے گا۔ آپ شاپر بھر کے جب گھر لے کے جائیں گے تو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، یار میں نے وہاں دیکھا تو پوچھتا ہے اس میں تو کچھ اور ہے۔ ایسے ہاتھ کی صفائی، وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے بالکل پشتے میں جا چکا ہے۔ آج ہم صورت پہ محنت کر رہے ہیں، دکان دفتر کی صورت تو بنا لیتے ہیں، لیکن سیرت کے حوالے سے بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، حق مارنا ہے، ناانصافی ہے، بظاہر شکل و صورت میں خوب محنت ہوتی ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ، خاص طور پہ میرا نوجوان، وہ اپنے کردار کو بنائے، اپنی سیرت اور اپنے اخلاق کو بنائے، ہماری زندگی کو لے کے چلے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کردار انسان کو عزت دلواتا ہے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار تھے، نہ حسن و جمال تھا، نہ کوئی عہدہ اور منصب تھا، نہ مال و دولت تھی، نہ حسب و نسب تھا۔ غلام در غلام بکتے چلے آئے تھے، لیکن کردار بنایا ہوا تھا، کردار بنایا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بلال چلتا تو مکہ کے گلیوں میں ہے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اتنی بڑی عظمت ملی ہے صورت کے بنیاد پہ نہیں، سیرت اور کردار کے بنیاد پہ نہیں۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اپنے کردار کی طرف متوجہ ہو گئے، یقیناً مسلمان ایک بار پھر عزت اور عظمت حاصل کر جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان با کردار تھا، اس کے اثرات کیا تھے؟ ایک یہودی مالک مکان اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگا دی، پارٹی کو رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چل پڑی۔ اس یہودی نے کہا میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں گا۔ پارٹی والوں نے کہا کہ ڈبل وصول کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کا مکان، محلے، وقوع، اس کی پوزیشن، اس کی اتنی قیمت بنتی ہے۔ اس نے کہا ایک میں ڈبل قیمت لوں گا۔ اصرار جب بڑا تو پارٹی نے پوچھا آخر وجہ، تو وہ یہودی مالک کے مکان بڑی عجیب وجہ بیان کرتا ہے، کہنے لگا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے کہ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے۔ جب مسلمان با کردار تھا تو اس کے پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی، کہ وہ اپنے پڑوسی کے جان مال عزت و آبرو کا محافظ تھا۔ آج مسلمان کردار سے گرا،
مغرب میں کوئی اس کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم ان علماء کے قریب آئیں، ان سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں گے، ان کے درس میں بیانات میں بیٹھیں گے، یقیناً میں اور اپنے کردار پہ محنت کرنے میں کسی درجے تک کامیاب ہو جاؤں. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. انہوں نے پیغمبر الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کر کے اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی زندگی کو مزین کیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی پھر انہیں معیار حق بنا دیا تھا. اپنے نبی کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق قائم کیا کہ معیار حق بن گئے. جن امور میں شرعی طور پہ محبوب کی اتباع لازم نہیں تھی اس میں بھی انہوں نے کمال کا مقام پا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ محبوب پیغمبر صحابہ کی جرمڑ میں تشریف فرمائے. ایک مدینہ سے باہر آنے والا ایک اجنبی جب آتا تو اسے پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی. ظاہری مشابہت میں بھی ایسا کمال پایا تھا. آنے والا پوچھنے پہ مجبور ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی علماء نے ایک دوسری توجیہ بھی کی ہے کہ محبوب پیغمبر جب نگاہ نبوت صحابہ کے چہروں پہ پڑتی تو ایسا نور منتقل ہوتا کہ وہ بالکل محبوب کے چہرے کی طرح نظر آنے لگتے تھے. محبوب کا عکس نظر آتا تھا ان کے چہروں میں. اس لیے اجنبی آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے اوائل میں پہنچ رہے ہیں. اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے. اس سے پہلے محبوب کی زیارت و دیدار نہیں ہوا. دیکھا کہ دور سے دو شخصیات آ رہی. تمام اہل مدینہ متوجہ ہو گئے. جب کچھ قریب آئے تو دیکھ کے غور و خوض کرنے لگے کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، حتیٰ کہ دونوں شخصیات قریب پہنچی. اب اہل مدینہ نے اپنے طور پہ غور و خوض کرنے کے بعد اللہ کے شان صدیق اکبر سے مسافہ لینا شروع کر دیا. صدیق اکبر نے سوچا سفر کی تھکاوٹ ہے، محبوب کو مسافر کی تھکاوٹ سے بچا لوں. مسافر لیتے رہے. مسافر مکمل ہوا. محبوب پیغمبر آگے بڑھے. ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے. تمام اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب پیغمبر کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو صدیق اکبر اٹھے، چادر کھول کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے. مشابہت اتنی کامل تھی کہ نقل اصل کا روپ دھار چکی ہے. آپ کی اتباع اور مشابہت میں انہوں نے کمال پایا. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار آتا ہے. دنیاوی دستور بھی ہے، ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے. ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے مدرسے میں سفارت پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا. اتفاق سے راستے میں خاتون کا گھر تھا. وہ میرے آنے جانے کے ٹائم کو نوٹ کر چکی تھی. جب بھی میں آتا جاتا ان کے گھر کی کپاس سے گزرتا تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی. مجھے ٹک ٹک باندھ کے دیکھتی رہتی حتیٰ کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا.
कुछ दिन बाद मुझे करीब बुला के सर पे प्यार देने लगी। अगले दिन घर ले गई, कभी क्या खिलाती कभी क्या पिलाती। उससे अगले दिन फिर घर ले जाके नया सूट पहना दिया, नए जूते पाँव में डाल दिए। आखिरकार मैं पूछने पे मजबूर हुआ। मैंने कहा अम्मा आप मेरे से इतना प्यार क्यों करती हो? कहा ये पूछना था। माँ के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बेटा तेरी उम्र का मेरे भी एक बेटा था तो दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जब भी मैं तेरे चेहरे पर नजर डालती हूँ तेरे चेहरे में मुझे अपने बेटे की छवि नजर आती है, इसलिए मुझे तेरे ही पे प्यार आ जाता है। तो ये दुनियावी दस्तूर भी है, ज़ाहिर शरीर में प्यार आता है। अल्लाह को भी अपने महबूब के शरीर पे प्यार आता है। हजारों कमजोरियां हैं, लेकिन अगर आप महबूब पैगंबर के ज़ाहिर शरीर को इख्तियार करते हुए अपना चेहरा मुकम्मल सजा लेंगे, खुदा की कसम अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेगा। ये बात मैंने वैसे नहीं की। मेरे तालिब इल्मी का ज़माना था, दारुल हक़ानी आकोड़ा हटक का माहाना रिसाला अल हक़ शाया होता है। पेशावर से पहले एक चिराट रोड है, उस अल हक़ रिसाले में उस वक्त एक मुसद्दिक़ का रिपोर्ट शाया हुई थी। चिराट रोड पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, 2 साथी थी मौके पे मर गए। अल्लाह के वालों ने कोशिश की कोई मालूमात हासिल न हो सका। लावानी समझ के मुसल दिया, कफन दिया, जनाजा हुआ, तदफीन कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ पीछे रिश्तेदार हरकत में आ गए। मालूमात ली कि फलां नंबर ट्रक था, फलां जगह से बुक हुआ, फलां के लिए बुक हुआ। मुख्तसरे के चलते चलाते उस मुकाम पे पहुंच गए। पता चला कि वो तो एक्सीडेंट बहुत हो गए थे, तदफीन कर दी गई। उन्होंने कहा हम तो कब्र कुशाई करके साथ लेके जाएंगे। अहले इलाके ने समझाया कि अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के हवाले होगी, कब्र कुशाई मत करो। उन्होंने एक न सुनी, करें हम तो कब्र कुशाई करेंगे, साथ लेके जाएंगे। बाज़ दफ़ा अल्लाह दुनिया में दिखा देता है। अब उन दो में से एक का चेहरा तो सजा हुआ था, अपने नबी की ज़ाहिरी शबी इख्तियार की हुई थी, दूसरे का चेहरा साफ था। कहते देखने वालों ने अपने आंखों से देखा, जिसका चेहरा साफ था, नबी की सुन्नत से सजा हुआ नहीं था, उसकी ठोड़ी पे इतना बड़ा बिच्छू चिमड़ा हुआ था। कहते वो दुनिया के बिच्छू नहीं नजर आता। तो अगर महबूब की ज़ाहिरी शबी को अपनाकर कब्र में उतर गया तो अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेगा। ये चीजें तो मेरे आपके इख्तियार में। इन प्रोग्रामों का मकसद भी यही कि हम आप अपने पे मेहनत करें। आज हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक मोहब्बत करना चाहते हैं। सहाबा ने ख्वाहिशात और चाहतें क्या, अपनी जरूरियात भी महबूब के हुक्म पे कुर्बान कर दी, सहूलियात भी कुर्बान कर दी, जरूरियात भी कुर्बान कर दी। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौजवान हसीन और जमील खूबसूरत लिबास तंजीम करने वाले ये सहाबी, इनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। वालिद का इंतकाल हुआ तो ये अब्दुल उज़्ज़ा अपने वालिदा समेत चचा की कफालत में आ गए। दिल में तलब और तड़प पैदा हो, महबूब के दामन से जुड़ जाऊं। लेकिन चंद दिन तक देखते रहे, अगर मेरा चचा ईमान ले आएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नौजवान ने महसूस किया कि चचा तो टस से मस नहीं। आखिरकार महबूब के कदमों में पहुंचकर कलमा पढ़ लिया और अब्दुल उज़्ज़ा से अब ये नौजवान अब्दुल्ला बन गया। कुछ दिन गुजरे, चचा ने महसूस कर लिया, लगता है ये मुसलमान हो चुका है, मुसलमानों के पैगंबर के दामन से जुड़ चुका है। एक दिन सहन में चाय पे बैठा, अपने भतीजे को बुलाया, कहा भतीजे क्या तू मुसलमान हो चुका है, मुसलमानों के पैगंबर के दामन से जुड़ गया है। इस नौजवान ने सोचा अब नहीं तो फिर कब बताऊंगा। उसने वही इजहार कर दिया, हाँ मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूं। चचा ने कहा कि फिर याद रख, या पैगंबर का दामन छोड़ या मेरा घर छोड़,
یہ گھر تیرے باپ کا نہیں میرا ہے۔ نوجوان نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، سوچنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کے نکلنے لگا۔ چچا دوڑا پیچھے، دروازے کے پاس جا کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈال کے کھینچا، کہا گھر سے چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن تو لباس پہنا یہ بھی میں نے بنا کے دیا ہے، تجھے یہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے۔ اس سے میں آ کے اس کی لباس کو پھاڑا، برہنہ کر کے دروازے سے باہر دھکیل کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس نوجوان کی گڑیا ماں جو اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے، اندر جا کے پرانی سی چادر تلاش کی، لپیٹا دیا، دیوار سے باہر پھینکی۔ عبداللہ نے دیکھا، جان گیا کہ میری ماں نے یہ کپڑا میرے طرف پھینکا ہے۔ اس نے اس چادر کو کھولا، دو ٹکڑے کر کے آدھے سے اپنے صدر کو ڈھانپا، آدھے سے جسم کو ڈھانپا اور محبوب پیغمبر کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ جب دروازے کے سامنے آیا، محبوب پیغمبر کی نظر پڑی، دیکھتے ہی آپ جان گئے یہ نوجوان کون سی قربانی دے کے آ رہا ہے۔ فوراً آپ کی زبان مبارک سے نکلا، او عبداللہ ذوالبجالین، اور دو چادروں میں ملبوس ہونے والے عبداللہ، اب عبداللہ نہ رہے بلکہ عبداللہ ذوالبجالین بن گئے۔ یہ جملہ آپ کے نام کا حصہ بنا۔ صحابہ آپ کو عبداللہ ذوالبجالین کہا کرتے تھے۔ آئے قدموں میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ قربان کرایا، اب میرے لیے حکم فرمائے مدرسے میں داخلہ لے۔ مسجد نبوی کا مدرسہ جہاں طلباء صحابہ احادیث پڑھتے اور یاد کیا کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، عبداللہ ذوالبجالین کو مدرسے میں داخلہ دیا اور وہاں کے طالب علم بن گئے۔ یاد رکھیں یہ مدرسہ آج کی پیداوار نہیں تھا۔ حضرت قاری عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ عالیہ الحمدللہ مدرسے کے سلسلہ، مسجد کا سلسلہ، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ جب اس کی تعمیر شروع ہو رہی تھی اس وقت میری حاضر ہوئی تھی، مجھے دیا تھا کہ اب اس کی ضروریات مکمل ہو چکی ہوں، لیکن ابھی کافی کام، کافی ضروریات اس کی باقی ہے۔ تو یاد رکھنا مدرسہ مسجد، مدرسہ آج کی پیداوار نہیں، اور اس کی بنیاد وقت کے شیخ، کتب، غوث، وزیر، مشیر کسی نے نہیں رکھی۔ میرے مدرسے کی بنیاد خالق کے کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر باقاعدہ امتحان ہوا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم امتحان پوزیشن لینے پہ انعام۔ مدارس میں یہ ختم ہوتا ہے، اور یہ مدرسہ بھی میرے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا غار حرا میں آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری۔ وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے اس مدرسے دار ارقم میں داخلہ دلواتے ہیں۔ اللہ کی شان 37 طلباء اسی مدرسے کے طالب علم بن کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جنرل ان کی شاگردی میں ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہو گیا۔ مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، اس دین اور قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپ دی گئی۔ عمر تلوار لے کے غصے کے حالت میں صفا پہاڑی پہ قائم مدرسہ دار ارقم کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے، مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش موجود تھی، وہ اٹھے آگے بڑھ کے عمر کا راستہ روک کے کہنے لگے، عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن و دین کا راستہ
چلنے چلا تھا میری دہلیز پہ پہنچ گئی اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچی۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی۔ بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا، استاد کو کمرے میں بھیجا، دونوں دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا، عمر نے غصے کے حالت میں دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے جو ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی خاوند کو بچاتے ہوئے، عمر کا زوردار تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تماچا تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکرایا بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ سر سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب یہ جملہ سنا تو سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے جو اندر جھانکا ضمیر نے جھنجھوڑا۔ عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے؟ کیوں تعصب پہ آتا ہے؟ کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، خود جا کے دیکھ سکتا ہے۔ ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے، اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ جب ضمیر نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے اچھا مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، عمر پاکی حاصل کرنے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل، سبق سورہ طٰہٰ کی آیت میں رکا تھا، استاد نے وہیں سے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ عمر اہل لسان تھے، آیت سنی تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، کہا یہ تو خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، ایک قرآن کے مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر ہم ان مدارس مساجد سے جڑے رہیں گے اللہ میرے اور آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ میں تو مدرسے مسجد کی ضروریات پورا کروں گا، اللہ میرے اور آپ کی دنیا اور قبر اور حشر کی ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا تو صحابی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھ کے بھانپ لیا، فوراً اٹھے گیٹ پہ کھڑے ساتھی کے پاس آئے، کہا کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ فرمایا عمر ننگی تلوار لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا عمر کی نگاہیں اٹھی تو اچانک امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی، عمر نے اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا، عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا، عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دو، یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کر ڈالا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ گیا۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا مسجد نبوی میں اس کا قیام ہوتا ہے، جہاں باقاعدہ مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے کائنات میں پھیلا دی۔ آج یہ ادارہ اور یہ مسجد جو اس ادارے کا حصہ ہے، یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں مسجد نبوی کے اس تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اس کی چھت کے سائے کے نیچے جمع رہے، اللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ آپ
اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. آپ حضرات نہیں کرنا ہے. الحمدللہ یہاں تک کام پہنچا ہے. جس کے آگے جو ضروریات ہے وہ بھی آپ حضرات. اللہ جس کا انتخاب کر لیا رب کا احسان ہے. تو ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ بتا رہا تھا. مدرسے میں داخل کر دیا. ایک وقت آیا ایک لشکر محبوب پیغمبر تشکیل دے رہے ہیں. عبداللہ ذوالبجادین کی چاہت تھی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. تفصیل اپنی جگہ پہ انہوں نے محبوب پیغمبر کی خدمت میں چاہت کا اظہار کیا, اپنی اجازت دی. لشکر روانہ ہوا. ایک مقام پہ جا کے پڑا ہوا. شام کو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ عبداللہ ذوالبجادین اپنے خیمے میں بیماری کی حالت میں پڑے. آپ نے شیخین کو لیا, چلے بھائی عبداللہ کی خیر خبر ہے. آپ ان کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ واقعی عبداللہ ذوالبجادین بیماری کی حالت میں نیچے پڑے ہوئے. محبوب پیغمبر قریب آئے, عبداللہ کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں, جس نے محبوب کی محبت میں, محبوب کی تابعداری میں اپنے ماں کے گود کو قربان کیا, تو نے دنیا میں اسے اپنے محبوب کا گود عطا کر دیا. میرے رب کی قدردانی. اگر میں محبوب کی اتباع میں اگر کوئی قربانی دینے پڑے گی تو اللہ پھر اس کی لاج رکھتا ہے. رب ادھار نہیں چھوڑتا. عبداللہ ذوالبجادین محبوب کی گود میں ہے. نگاہ اٹھائیں, چہرے مبارک کا دیدار کرتے کرتے عبداللہ کے اوپر واس کر گئے. آپ کو صدمہ ہوا, اٹھے, صحابہ سے کہا کہ کیسے تکفین کا انتظام کیا جائے. انتظام شروع ہوا, غسل ہوا, کفن دینے کے موقع ہے, کپڑا نہیں. محبوب کی خدمت میں حال محبوب عبداللہ ذوالبجادین کو کفن دینے کے کپڑے نہیں. محبوب نے اپنی کملی اتاری, فرمایا عبداللہ کو میری کملی میں کفن دے دینا. اللہ تیری قدردانی پہ قربان, جس نے محبوب کی محبت میں اپنے لباس کو قربان کیا, تو نے محبوب کی کملی اس کا لباس بنا دیا. جنازہ ہوا, قبر تیار ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کون ہے اس کا سب سے قریب جو پہلے قبر میں اترے. نہ ماموں ہے, نہ چچا ہے, نہ بھائی ہے, نہ باپ ہے. اتنے میں ہم نے کیا دیکھا, محبوب پیغمبر عبداللہ کی قبر میں کود پڑے. کہا عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں دے دو. ہاتھوں میں لیا, قبر میں اتارا. اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں, جس نے محبوب کی اتباع اور پیروی اور محبت میں اپنے قریبی رشتے قربان کیے تھے, تو نے اسے محبوب کا قریبی رشتہ عطا کر دیا. فرمائے اس کا سب سے قریبی میں ہوں, عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں دے دو. قبر میں اتارا, چہرے سے کفن ہٹایا, نگاہ نبوت عبداللہ کے چہرے پہ ڈالی, ڈال کے کہنے لگے, اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا. دوستو یہ سیرت النبی کے قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ محبوب کی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ محبوب کی محبت اور اتباع میں اپنی چاہت اور اپنے خواہشوں کو قربان کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے. آج تک ہم اور آپ غفلت کا شکار رہے, لیکن میرے اور آپ کے پاس اب بھی موقع ہے سچی پکی توبہ کریں. میرا رب کریم ہے, غفور بھی ہے, رحیم بھی, معاف بھی کر دیتا ہے, نیکیوں بھی بدل دیتا ہے. آج تک منمانی منچاہی کی زندگی گزاری. اگر اس پروگرام سے میں یہ پیغام لے کے جاؤں کہ آج کے بعد میرے نبی کے ساتھ سچا تعلق جوڑ کے اپنے کردار پہ محنت کرنا ہے, یقیناً سچی توبہ کرنے پہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. رب بڑا کریم ہے, بڑی مہربان. اس کے ہاں تو مسلمان کے ندامت کا آنسو بہت بڑی قیمت رکھتا ہے, بہت بڑی قیمت.
جب مسلمان نادم ہو کہ ندامت کا آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ جلیل القدر تابعی گزرے، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کی ماں ہے ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتے تھے۔ کئی امہات المومنین کے گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ رب کی قدرت آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کرو، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی، بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، حتیٰ کہ بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا، سمجھداری کی عمر کو پہنچا۔ اماں کہنے کی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، وہ تو دوستوں کے مجالس کو کروانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ اس نے آج کے نوجوان کی طرح اس وقت روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں ہی بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ بیماروں کے 4 پیپے پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے بعد ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے۔ ماں بڑھاپے کی حالت میں نوجوان بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بعد میں بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی میرا بیماری سے بچنا مشکل۔ اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرح بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ جب بیمار بیٹے نے آرزو پوری کرنے کے بعد کہی تو ماں کی چیخیں نکل گئی۔ بیٹا کون سی آرزو لیے بیٹھا پڑا ہے، تیری کون سی آرزو باقی ہے بتا تو صحیح، میں تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں دوڑی حضرت کی خدمت، زندگی میں نہیں جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے۔ کہا میرا نوجوان بیٹا اس کے سیاہ سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان ہے کہ حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی۔ میں اکثر کہتا ہوں آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا، آج کل کی پیری مریدی تو تعویذ چل گیا، پیر پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلو پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ یہ تو وجہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں آج کل تو پیر کی ماننے میں خیر ہے، مرید مانے نہ مانے پیر کی ماننے میں خیر ہے۔ کہتے ہیں جماعت تھی رائمنڈ میں، کارگزاری سنا رہی تھی تو امیر صاحب روک رہے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جماعت والوں نے میری پٹائی کی ہے۔ جماعت والوں سے پوچھا کیوں کی ہے؟ جی ہمارا مشورہ جو ہو گیا، مریدوں کا مشورہ ہی نہ ہو جائے، پیر کی تو خیر نہیں، یہ ہمارا مشورہ جو ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل پیر کی بھی ماننے میں خیر، یہی تو وجہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی چاہت نہیں قربان کر سکتے، اپنے خواہشیں نہیں قربان سکتے، وہ کیا قربان کریں گے؟ تو مرشد تھے وہ اصرار نہ کر سکی کہ نہیں جی حضرت جی بس آپ نے پڑھانا ہے، نہیں تو بس منہ پھلا کے ناراض ہو کے چلے جائے۔ نہ اس نے وجہ پوچھی کیوں، قدموں کو پلٹ کے جانے لگی۔ حضرت نے آواز دے کے خود وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ تو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی اس نے رب کو نہیں پکارا، میں کیسے اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں پریشانی میں پلٹ کے واپس آئی، جیسے بیٹے کی قدموں میں بیٹھی، بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں۔ سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں، دل
یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔ ندامت کے آنسو کی بات کر رہا تھا، آنکھوں سے ندامت کا آنسو جاری، خاموشی میں چلا گیا۔ ماں ایک بار پھر تڑپ گئی، لیکن چند ہی لمحے بعد پھر اس نے آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا، ماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والا نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اماں پھر تو میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز، ادھر دروازے میں دستک ہو گئی۔ ماں اس سے پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ماں نے چیخ ماری، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ جنازے سے انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے۔ حضرت نے آنکھوں سے بھی آنسو جاری، کہا جب تو بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا، تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستوں میرے اور آپ کا یقین ہے، رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا۔ آئے ہم بھی سچی توبہ کرنے اور محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔ بھائی حسین صاحب مجھے یاد دلا رہے ہیں، مجھے یہ طریقہ آتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات۔ یہ کھڑکیاں لگنی ہیں، مسجد کی کھڑکیاں لگنی ہیں، اس لیے سب نوٹ کر کے بھی ساتھ ہمت کریں، اپنا نام پیش کر دیں، کھڑکیاں لگوانی ہے۔